سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں جو کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں اس کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے شاگرد ہیں۔ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ اکیلے نکل کر کیا کریں گے؟ تو کہا کہ نکلنا یہ میرا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ پھر آہستہ آہستہ فوج کو تیار کیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ اس جگہ پہ فلسطین کے اندر جہاں پہ مسلمانوں کو ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور وہ کچے راستے اتنا خون بہا کہ وہ مٹی نے خون پیا بھی، اور ایسا راستے ایسے بن گئے کہ جو گھوڑے تھے ان کا چلنا دشوار تھا۔ تو فلسطین کی مسجد اقصیٰ کے سامنے پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈا بلند کیا، اعلان کیا کہ اے کافرو اب بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں کہ تم نے اسی جگہ کے اندر مسلمان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا تھا۔ تو کافر بھی اب سمجھ گئے کہ ہم نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے، تو اب مسلمان ہم سے اپنی تعداد سے زیادہ بڑھ کے ہم سے بدلہ لیں گے، ہمیں قتل کریں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہوں گی، ہمارے بچوں کو قتل کریں گے، بچے یتیم ہوں گے، ہمارے کافروں کو اپنی تعداد سے بڑھ کر قتل کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا تو کافروں نے کہا کہ اب جو چاہو آپ ہم سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کو غلبہ ملا ہوا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آج وہی حشر کروں گا، وہی سلوک کروں گا جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کے ساتھ کیا تھا۔ لہٰذا میں تمام کافروں کو تمہیں معاف کرتا ہوں کہ ہم نے کلمہ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے کہ جس نے ہمیں معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ پھر لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے کلمہ پڑھ کے، اور ایک عورت، ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس میں سے کسی ایک مرد نے بھی اسلام قبول نہ کیا، ان میں سے ایک عورت آئی، آگے کہنے لگی کہ میرے بچے دوران جنگ 4 بچے غائب ہو گئے ہیں، آپ اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو بھیجیں کہ وہ تلاش کر کے ہمیں ہمارے بچے واپس کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خیمے سے اٹھے، امامہ باندھا، جبہ پہنا اور نکلے، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے۔ ظہر اور عصر آپ نے جنگل کے اندر ہی ادا کی۔ ایک طرف دیکھا کہ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، اور لا کے اس ماں کو اس بچوں کو واپس کر دیا، اور کہا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف جنگ کرنے جاؤ تو وہاں پہ فصلیں برباد نہیں کرنی، کھیتوں کو تباہ نہیں کرنا، اور ماؤں سے بچوں کو جدا نہیں کرنا۔ تو اگر میری وجہ سے تیرے یہ بچے تجھ سے جدا ہو جاتے تو میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ لہٰذا یہ بچے تیری حفاظت میں میں تجھے دیتا ہوں۔ جب ان میں سے ایک بڑا بچہ آگے بڑھنے لگا تو اس کی ماں نے اس بچے کے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ جب یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایسے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے بچوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اس سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شفقت اور محبت کا انداز ہے وہ کیسا ہوگا؟ لہٰذا تم ان کے قدموں میں بیٹھو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو پھر وہ بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ مسلمان یہ ایک شخص کی طرح ہیں کہ اگر اس کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو فرمایا کہ سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال فلسطین کے، برما کے، کشمیر کے اور ہندوستان کے، بلکہ پوری کائنات کے اندر جہاں بھی محبوب علیہ السلام کی امت پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو مالک کائنات اپنے کرم سے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے معاف فرمائے۔ جن احباب نے سنتیں ادا کرنی ہیں سنتیں ادا کرنی ہیں۔